اللہ نے فرمایا کہ وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد افترى اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ ایجاد کیا۔ افطرا مانے ایک جھوٹ گھڑنا ہوتا ہے، اپنے پاس سے ایک جھوٹ کو ایجاد کرنا، ایک بہت ہی بڑا گناہ عظیم اس نے اللہ پہ الزام لگایا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ شرک کیا ہوتا ہے، کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شریک ٹھہرانا کس چیز کے اندر؟ یا تو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں۔ اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں، اس کو شرک فی الصفات کہتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات میں کسی چیز کو شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی طرح قابل عبادت سمجھنا، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایسا کسی مخلوق کو سمجھنا، جیسا اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا لیکن ہر ذرے کی پیدائش کا سبب اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو ایسا ہی غیر اللہ کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ بھی واجب الوجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیوی بچوں سے، اولاد سے بالکل پاک و صاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی ثابت کر دینا یا اولاد ثابت کر دینا، یہ سب شرک فی الذات کے زمرے میں آتا ہے۔ اور شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں، مثلا دیکھنا، سننا، کلام، حیات، قیام، قدرت، علم، یہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی ہر صفت چار خوبیوں سے متصف ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، وہ قدیم نہیں ہوتا، اس کو حادث کہتے ہیں، الف دال اور ثا۔ تو جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، تو اللہ کی ہر صفت قدیم ہوتی ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتیاں ہیں، ذاتی ہیں، عطائی نہیں ہیں۔ ذاتی اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی کے دیے ہوں، اور عطائی اسے کہتے ہیں جو کسی کے دیے سے ہوں۔ تو ہمارے پاس جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب اللہ کی عطا کردہ ہیں، تو یہ عطائی کہلائیں گے، لیکن اللہ کو تو کسی نے نہیں دی، وہ ذاتی کہلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم اور ذاتی۔ تیسرا، وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ علم کتنا ہے؟ لامحدود، کوئی حد ہی قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کتنا دیکھ سکتا ہے، کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ لامحدود۔ اس کا کلام کتنا ہے، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا، اللہ کی ہر صفت غیر فانی ہے، نہ اس پہ فنا واقع ہوگی، نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات چار خوبی سے متصف ہوئی، ہر صفت قدیم ہے، ذاتی ہے، غیر فانی ہے، لامحدود ہے۔ اب اگر مخلوق میں سے کسی کی بھی صفت میں ان چار میں سے ایک بھی خوبی مان لے تو یہ شرک فی الصفات ثابت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری جتنی صفات ہیں، اللہ کی قدیم، ہماری حادث، وہ ذاتی، ہماری عطائی، اس کی لامحدود، ہماری محدود، اس کی غیر فانی، ہماری فانی ہے، ان پہ فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ اب اگر کوئی ان چار میں سے ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے، جو اللہ کی صفات کی کوئی خوبی مخلوق کی صفت میں مان لیتا ہے، وہ پھر شرک فی الصفات میں مبتلا ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔